السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اور کبھی یہ سوچا ہے کہ استغفار کرنے کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر پریشانی کا حل اور ہر دعا کی قبولیت استغفار میں رکھی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی ٹینشن ہے، انشاءاللہ استغفار کی برکت سے ہماری ہر پریشانی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ چاہے آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، اولاد کے رشتے کا مسئلہ ہے، تنگی ہے اور رزق کی پریشانی ہے، قرض وغیرہ ہے، تو سارے معاملات کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ تو آج کے ولاگ میں یہی بتانے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے مختصر رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ ایک نصیحت آموز ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس سے آپ کو استغفار کی برکات اور فوائد پتہ چلیں گے۔ تو استغفار، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں اور بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے، اور وہ کچھ آپ کو حاصل ہوگا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے، جو آپ حاصل کرنا نہیں چاہتے اور آپ کے دل میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور استغفار کن الفاظ سے کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے؟ آپ ہزاروں تسبیحیں پڑھتے رہیں استغفار کی، آپ 100 بار استغفار کریں، آپ 1000 بار استغفار کریں، آپ کو استغفار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح میں بتانے جا رہا ہوں اس طرح اگر استغفار کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو استغفار فائدہ دے گا۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 3 انعام کون سے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کثرت سے کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سوچ کو وسیع کر دیتا ہے، اس کی سوچ کو کھول دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں، ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، کیا کریں کیا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو وسیع کر دیتا ہے، بہت کچھ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ اور پہلا انعام ہے استغفار کرنے کا۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنگیاں دور فرما دیتا ہے، یعنی بند راستوں میں راستے بنا دیتا ہے، اور تنگیوں سے نکلنے کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا انعام اور فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا گمان ہی انسان کو نہیں ہوگا۔ تو استغفار کے بہت سارے برکات ہیں اور فوائد ہیں۔ اور استغفار پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو آپ سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ ہمارے جو فقہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں۔ 4 اماموں میں سے کسی ایک کی ہمیں پیروی کرنی ہے، اس کی فقہ کو فالو کرنا ہے۔ ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل اور فقہی مسائل کو ہم جو ہے ان کو مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ 4 فقہ کے امام ہیں، اور ان چاروں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے، سفر سے واپسی پر رات ہو گئی، تو اب سردی کا موسم تھا، رات کو کہیں رکنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے، مسجد میں جانے لگے اور کہا کہ رات کو مسجد میں قیام کرتا ہوں، صبح اٹھ کر پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ چنانچہ مسجد کی طرف گئے،
مسجد کے جب دروازے پر پہنچے تو وہاں جو مسجد کا متولی رہا اس نے کہا کہ یہاں پر کسی کو رات کو رکنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں ہم کسی کو رات میں نہیں ٹھہرنے دیتے۔ تو اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد میں نہیں آنے دیا۔ اب یہ مسجد سے واپس ہٹے اور باہر ہی کھڑے ہوئے، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے، پریشان ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ اچھا، ابھی امام احمد بن حنبل وہاں کھڑے ہیں، اتنے میں ایک بٹیارہ جو بھٹی پر روٹیاں پکاتا تھا، تندور پر روٹیاں لگاتا تھا، وہ وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت ضعیف آدمی، ایک بزرگ آدمی رات کے اس پہر میں اور سردی کے اس موسم میں پریشان کھڑا ہے، جا کے پوچھو تو سے کیا معاملہ ہے۔ تو وہ بھٹی پر روٹیاں لگانے والا، تندور پر روٹیاں لگانے والا شخص وہ قریب آیا، پوچھا کہ بابا جی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ہمارے کہ اس طرح میں رات کو کام سے گیا اور دیر ہو گئی، مسجد میں گیا تو انہوں نے نہیں رہنے دیا اور کہا کہ یہاں ہم نہیں ٹھہرنے دیتے، اب میں جگہ کی تلاش میں کھڑا ہوں، کہاں میں جاؤں۔ چاچا اس بھٹی پر روٹیاں پکانے والے نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے وہاں ہوٹل پر آپ قیام فرمائیں، تو رات کو وہاں آپ رکیں اور صبح آپ چلے جائیے گا۔ تو اچھا، یہ بزرگ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اس بھٹی پر روٹی پکانے والے کے ساتھ بھٹی پر چلے گئے، تندور پر چلے گئے اور وہاں پر رات کو قیام کرنے کے لیے ان کو بستر دیا، بٹھا دیا۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی بیٹھے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے ذکر میں مصروف ہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ جو شخص اب بھٹی پر روٹیاں پکا رہا ہے، بھٹی پر روٹیاں پکانے والا، یہ ابھی آٹا گوندھ رہا ہے تو اس سے استغفار کر رہا ہے، روٹیاں تندور میں لگا رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس کی زبان سے استغفار کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جب دیکھا تو اس بھٹی والے سے کہا کہ آپ کو استغفار نے کبھی فائدہ بھی دیا ہے؟ آپ اتنا استغفار کر رہے ہو، ہر کام میں استغفار، آپ کو کبھی استغفار سے فائدہ بھی ہے؟ استغفار نے فائدہ دیا ہے؟ کہنے لگا بڑے میاں استغفار نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے، استغفار کی برکت سے میری اولاد بھی نیک ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت بھی عطا کی ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بے پناہ رزق بھی عطا کی ہے، اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا ہے، جو دعا مانگتا ہوں اللہ قبول فرماتا ہے، ہر دعا میری قبول ہوئی ہے، لیکن ایک دعا ہے جو میں بہت زیادہ مانگ رہا ہوں وہ ابھی تک قبول نہیں ہو رہی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی؟ فرمایا کہ وہ یہ دعا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ وقت کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، امام ہیں، میری خواہش ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں، ان سے میری ملاقات ہو جائے، باقی تو میری ہر دعا قبول ہو گئی، یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری یہ دعا بھی قبول فرما لے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل میں ہی ہوں، مجھے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، آج مجھ سے بھی تیری ملاقات ہو گئی، آج یہ دعا بھی تیری اللہ نے قبول کر لی ہے۔ تو استغفار ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بہت ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، آپ کی ہر پریشانی، ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور استغفار کے کلمات کیا ہیں؟ استغفار کے کئی سارے صیغے ہیں، استغفر اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا الفاظ بھی، کلمات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہم اغفر لی کہتا ہے، اللہ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے، اے میرے بندے میں نے معاف بھی کر دیا، میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ کلمات بھی بہت اچھا ہیں، اور پورا استغفار کے جو کلمات ہیں، جملے ہیں، وہ پڑھنا چاہیں وہی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو استغفار آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تو استغفار ان الفاظ سے کیا جائے۔ اور طریقہ استغفار کا کیا ہے؟
استغفار صدق دل کے ساتھ کیا جائے، دل سے کیا جائے، توجہ کے ساتھ کیا جائے، ورنہ آپ 100 بار استغفار کی تسبیح پڑھیں، 1000 بار استغفار کی تسبیح پڑھیں، آپ استغفار کی تسبیح کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں صحیح بات اور سچی بات میں کہہ رہا ہوں، آپ 1000 بار استغفار کریں، آپ کو استغفار کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک ہم اپنے اندر سے جھوٹ کو ختم نہیں کریں گے، جب تک فراڈ ختم نہیں ہوگا، جب تک بے ایمانی ختم نہیں ہوگی، جب تک دھوکہ ختم نہیں ہوگا، جب تک لین دین کے معاملات میں یہ اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، معاملات صحیح نہیں ہوں گے، جب تک ہم کاروبار جو اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں کریں گے، جب تک ہم غلط بیانی نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہمیں استغفار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے ایسے لوگوں کو، تاجروں کو دیکھا ہے جو استغفار کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کرتے ہیں، ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، لیکن دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اور غلط بیانی بھی ہے، تجارت میں ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا فراڈ اور دھوکے ہو رہے ہیں، استغفار بھی چل رہا ہے۔ تو اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم نے یہ چیزیں نہ چھوڑی۔ لیکن ہر برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں اور پکی سچی توبہ کریں، پھر استغفار کریں صدق کے دل کے ساتھ، پھر دیکھیں کتنا استغفار فائدہ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے پکی سچی توبہ کرو، ہر گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لو، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، آئندہ کاروبار میں نے دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، آئندہ جو بھی چیز بیچوں گا صحیح طور پر بیچوں گا، دیانتداری کے ساتھ بیچوں گا، ایمانداری کے ساتھ بیچوں گا، آئندہ کسی کے ساتھ جو ہے جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ کسی کو ستاؤں گا نہیں، پریشان نہیں کروں گا۔